بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعا کا صدقہ اور اس عاجز کی دعائیں جو آپ کے لیے ہیں، سب مل جل کر اللہ کی پاک بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کے پاک کلام کی سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور قرآن کریم کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کا جو سبق ہے وہ تھوڑا لمبا ہے، تو اس لیے میں صرف ترجمے پر ہی اکتفا کروں گا، بہت لمبی تشریح نہیں ہوگی، معمولی سی، تاکہ یہ ترجمہ آپ کی نگاہ سے ایک مرتبہ گزر جائے۔ چونکہ یہ ترجمہ ہی کافی ہے، آپ یقین کریں، اگر ہم غور سے پڑھنا شروع کر دیں، کسی بدبخت کا ترجمہ نہ ہو جیسا یہ قادیانی ہے، یہ بدبخت لوگ ہیں، کسی کا بھی ترجمہ آپ کو مل جائے اور غور سے پڑھیں تو اللہ کریم آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے اور کوئی نہ کوئی نعمت اس میں سے آپ کو مل جائے گی۔ آج کا جو سبق ہے وہ کسی تشریح کا طلبگار نہیں ہے، کوئی آؤٹ سائڈر بات کا طلب نہیں ہے۔ قرآن سنتے جائیں، ترجمہ کرتے جائیں اور اللہ کے پاک کلام کی سماعت کو اپنے کانوں کے اندر ڈال کر دل تک پہنچائیں تاکہ ہم سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ قصہ ہے والدین کا۔ اللہ فرماتے کہ یہ والدین بھی کیا چیز ہیں، سبحان اللہ، یہ والدین بھی کیا چیز ہیں۔ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں، اللہ ان آیات میں یہ بتا رہا ہے۔ اور جب آپ سنیں گے آیات اللہ کی کہ اللہ نے ماں باپ کی کیفیات کو کس طرح اپنے لفظوں میں سمویا ہے، اگر آپ یہ دل والے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اگر دل والے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ان آیات کو اگر آپ نے دل کے کانوں سے سن لیا، چونکہ بزرگ تو یہی کہتے ہیں، تو میرا ایک بیٹا ہے، وہ مجھے بار بار اچھی اچھی خوشبوئیں لا کے دیتا ہے، اس کا شوق ہے کہ میرے والد صاحب اچھی خوشبو استعمال کریں، تو بڑی مہنگی ترین وہ خوشبو لاتا ہے، اور اگر میں ناک بند کر لوں اور اس کا سارا جو شیشی ہے عطر کی یا پرفیوم کی وہ زمین پہ پھیلا دوں اور ناک میں بند کر لوں، تو وہ $400 کا کیوں نہ ہو، مجھے کیا فائدہ اس کا، ناک ہی بند ہے میرا، حالانکہ خوشبو تو پھیلی ہوئی ہے، لیکن جس راستے سے خوشبو نے جانا ہے وہ بند ہے، جس راستے سے قرآن نے جانا وہ کان ہے، اور کان ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، یا یہ کہ سنتے ہی نہیں، آذان لا یسمعون بہا، اللہ کہتا ہے کان تو ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے کہ کون کیا بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع فہو شہید۔ یہ کان کے سماعت سے جب قرآن اللہ کا ٹکرائے گا تو اس کو دل میں جانے دو، چونکہ یہ دل میں جائے گا تو آپ دل کے اندر ارتعاش، ہلچل پیدا ہوگی، اور جب دل میں ہلچل پیدا ہوگی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ دل تو بادشاہ ہے، اس لیے تو تنگ بھی کرتا ہے ہمیں۔ تو دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، پھر وہ پورے وجود کو حکم کرتا ہے، پہلے اپنے دماغ کو حکم کرے گا، وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو، ہاں لیکن دل کی بات سنتا ہے ہمارا جو عقل ہے نا، وہ جو دماغ ہے ہمارا، وہ سنتا ہے اس کی بات، اور اس کے بعد وہ عقل جو ہماری ہے وہ دوڑائے گی اپنے گھوڑے اور دوڑا کر سارے وجود کو باخبر کرے گی، لو جی کو حکم آ گیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ قرآن سن، کانوں کو کھلا رکھ، دل تک جانے دے، اور جب دل تک پہنچ گیا اور دل کے کانوں سے آپ نے اللہ کے قرآن کو سن لیا تو پھر ساری زندگی نکلے گا نہیں اس سے، ہاں جی۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے، ترجمہ ہی پڑھوں گا، اب ترجمے میں بہت کچھ ہے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے
حکم کر دیا ہے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر. لفظوں پہ غور کرے ذرا, مشورہ نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ نا. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے حکم دے دیا ہے. اور شیطان مردود کیوں ہوا تھا؟ حکم نہ ماننے سے, ہے نا. یہ تو آپ باتیں سن چکے ہیں قرآن کریم کی کہ امر ربی, حکم ربی سے سرتابی کس نے کی؟ شیطان نے. تو راندہ بارگاہ ہو گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر, اور میں اپنی لن ترانیاں مار کر بھلائی سے منہ موڑ لوں اور حکم نہ ربی مانوں, حکم ربی نہ مانوں, تو پھر میں کون ہوا؟ یہ سوچنے والی باتیں. یہ اللہ کا قرآن ہے, سمجھنے کی جس کو ضرورت ہے. فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر. پھر اللہ کریم نے ماں کے درجے کو پہلے رکھا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں جتنا بڑا مولوی بن جاؤں, مفتی بن جاؤں, عالم بن جاؤں, دنیا آ جائے, میرے رب کے قرآن کے مقابلے میں ہمارا علم سارا فیل ہے. میرا رب کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کام میں تیری ماں کا کردار ہے. اور وہ کیا ہے؟ حملتہ امہ, اٹھائے رکھا تیری ماں نے تیرا بوجھ. دیکھا نا کبھی ماں کو کام کرتے ہوئے؟ تمہیں اٹھا کر اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ برتن مانجنا, روٹی پکانا, کھانا بنانا, صفائی کرنا, کپڑے دھونا, کتنا مشکل کام ہے. اب میں اندر کی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو, فقہاء نے لکھی ہیں, محققین نے بھی لکھی ہیں کہ یہ بچہ کیسے بنتا ہے اور ماں کن کن قیامتوں سے گزرتی ہے. وہ نہیں بتا رہا آپ کو, وہ آپ پڑھ لیں خود ہی. اللہ جو فرما رہا وہ سن لو کہ 9 مہینے تیرا بوجھ تیری ماں نے اٹھایا. 9 مہینے, کم و بیش 7 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, 8 10 بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. وہ جو 9 مہینے کی تکلیف ہے نا, تکلیف اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا نا. چونکہ ڈاکٹر بیچاری, یہ ڈاکٹر نیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اسپتالوں میں, تو وہ ایک پرچی لے کے آ جاتی ہیں آپ کے پاس, پینسل لے کے کھڑی ہو جائیں گی. ہاں بھائی خاتون یہ بتا 1 سے 10 تک اگر درد ہو تو کون سے لیول پہ تمہیں درد ہو رہی ہے؟ 2 4 5 7 8 9 10. اس کی جانے بلا درد کیا چیز ہے؟ وہ تو کاپی پینسل لے کے کھڑی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے پوچھنا, جو خالق ہے, کہ ماں کس قیامت سے گزر رہی ہے, یہ مجھ سے پوچھ. یہ ڈاکٹر نہیں کو کہ بیچاری کو, وہ تو نمبر لکھے گی, جو آپ کہیں گے وہ بتا دے گی, لیکن ماں کبھی تکلیف نہیں بتائے گی آپ کو. لکھ لو یہ بات, برداشت کر جائے گی, خود قیامت سے گزر جائے گی, لیکن اب تکلیف نہیں بتائے گی کسی کو بھی. یہ ماں ہے, اسی کو ماں کہتے ہیں. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اور جب تجھے جنم دیا تو پھر تکلیف, تجھے اٹھایا پھر تکلیف, اور جنم دیا پھر تکلیف. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, اس کا حمل, اس کا دودھ چھوڑانا 30 مہینے میں مکمل ہوا. 2.5 سال. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرا رب کہہ رہا ہے. یہ ہماری ساری کیفیت کو اس نے بیان کیا ہے کہ حمل کی مدت کیا ہے, رضاعت کی مدت کیا ہے. جو 30 مہینے ہیں نا, یہ بڑا فقہ کا مسئلہ ایک زمانے میں چلا تھا. حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک خاتون کو لایا گیا کہ جناب یہ 6 مہینے کا بچہ اس نے پیدا کیا, یہ گناہ گار بچہ ہے یہ. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی میدان میں آئے تو انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اور مدت رضاعت اللہ کہتا ہے حولین کاملین, اللہ کہتا ہے جو مدت رضاعت ہے وہ 2 سال ہے, تو باقی 6 مہینے بچتے ہیں. تو 6 مہینے کا حمل جو ہے اگر ہو تو بچہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ میرے رب کا فرمان ہے. تو فاروق اعظم سے کہا آپ کس طرح سزا دے سکتے ہیں اس کو رجم کی, جب میرا رب یہ کہہ رہا ہے. تو فقہاء آج بھی لکھتے ہیں کہ کم سے کم مدت جو ہے وہ حمل کی 6 مہینے ہے. اور کئی بچے, بلکہ ایک خاتون حضرت عثمان غنی کے زمانے میں لائی گئی تھی, اس کا پہلا بچہ بھی 6 مہینے بعد, دوسرا بھی 6 مہینے کے بعد. حضرت عثمان غنی سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے. فرمایا کہ میں کتنی غلطی کرنے والا تھا,
لیکن میرا رب غلطیوں سے ہمیں کس طرح بچاتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بندے سوچ، تکلیف اٹھا کر تجھے اٹھایا، تکلیف سہ کر تجھے جنا، اور تو نے باقی 2 سال اس کی جان نہیں چھوڑی، اس کے وجود کو تم نے نچوڑ دیا. کیوں بھائی؟ یہ موجودہ جو مائیں ہیں نا، اس کی وجہ ان کی اولادیں کیوں نہ فرمان ہیں؟ وہ اپنا وجود نہیں دیتی. نہ 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 نہ، میرا رب کہتا ہے کہ تیرے وجود کے اندر رزق لکھا میں نے، اس کو پلا دودھ، اس کو اگر اس کو باوفا بنانا چاہتی ہے تو سینہ پیش کر اس کو، جس کا رزق میں نے اس کے لیے بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ ماں کی کہاں بھاگتا ہے وہ دودھ لینے کے لیے. اس کو بتاتا ہے کہ تیرا مخزن یا تیرا خزانہ دودھ کا کہاں رکھا ہے، وہ فوراً بھاگے گا اس کی طرف. یہ خدائی عطا ہے. تو 2 سال تم نے نچوڑا ماں کو، حتیٰ اب یہ باتیں چھوڑ رہا ہوں کہ ویسے ٹائم بہت ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا اپنی پوری طاقت کو. بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال اس کی عمر ہو گئی. اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. 40 سال میں ہر چیز پکی ہو گئی، نہ جوانی رہتی ہے اور بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. سرحد ہے 40 سال. یہ میرا رب فرما رہا ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ 40 سال کے بعد اب بندے کی صحیح جو شخصیت ہے وہ نکھرتی ہے. اب اللہ کہتے ہیں ایک اچھا بچہ ہے، ایک اچھا بچہ ہے. اچھے بچے کی کیا پہچان ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے جو اچھا بچہ ہے نا، 40 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اس نے سارا منزل یہ پڑھا سیکھا سمجھا قرآن کو. اب اس نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ میں. قال رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کی ہیں. اور پھر وعلی والدی، اور جو نعمتیں تو نے میرے والدین کو عطا کی ہیں، جن کا میں حصہ دار بنا ہوں، جن کی عزت و آبرو مجھے ملی ہے، جن کا نام مجھے ملا ہے، جس کی پہچان مجھے ملی ہے. یا اللہ میں اپنی طرف سے بھی شکر ادا کر رہا ہوں اور اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی شکر ادا کر رہا ہوں. اچھے بچے کی پہچان بتا رہا میرا مالک. اپنا پیٹ نہیں ہاتھ پہ نہیں پھیر رہا، نہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی ساتھ ہی ان پر نعمتوں کا شکر ادا کر رہا. چونکہ اس تک پہنچی ہے نا، نام تو ملا ہے نا اس کو، سوسائٹی میں عزت تو ملی ہے نا ماں باپ کی وجہ سے. تو پھر وہ ماں باپ کی طرف سے بھی. اب اس کے بعد پھر وہ کیا کہتا ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا اللہ جو ہوا سو ہوا، گزر گیا. اب میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، شکر تیرا ادا کرتا ہوں، ماں باپ کی طرف سے بھی کرتا ہوں. اب تو ایسا کر یا اللہ، مجھ سے جو بھی کام نکلے نا، جو کام بھی میں کروں وہ تیری رضا کے خلاف نہ ہو. ان اعمل صالحا ترضاہ، جو عمل کروں وہ تیری رضا کے مطابق ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد کو بھی میرے راہ پہ ڈال دے، میری طرح نیک بنا دے. جب میرے بچے 40 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کریں، یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے اوپر جو تو نے کی ہیں اور جو تو نے میرے ماں باپ پر کی ہیں. یا اللہ یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ فکر یہ سوچ میری اولاد میں بھی ڈال دے. اس 40 سال کی عمر میں نیک بچے، اچھے بچے کی پہچان اللہ بتا رہا ہے. اور پھر کیا فرمایا، انی تبت الیک، یا اللہ جوانی تھی، پتہ نہیں کیا بونگیاں میں نے ماری ہیں، پتہ نہیں کیا 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 ہے میں نے، یا اللہ معاف کر دے تو. انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. وانی من المسلمین، اب میرا نام تو فرما برداروں میں لکھ لے. اور پتہ ہے آپ کو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے نا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں پچھلی زندگی سے، تو فرمایا کہ اللہ ساری قلم پھیر دیتا ہے اس پہ. آگے آیت آئے گی، قلم پھیر دیتا ہے. جہاں میرے بندے
کیا خوبصورت بات تم نے مانگی ہم سے، ہم نے جا تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب چل پڑے آگے، کیا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہم توبہ قبول کریں گے، اچھے عمل قبول کریں گے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور جو ان سے غلطیاں ملتیاں ہوں گی اگر اسی راستے پر رہا تو ہم درگزر کرتے جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ٹریک مل گیا نا آپ کو سیدھے راستے کا اور چل پڑے ہو تو چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوں گی، انسان ہے نا ہم، کچھ نہ کچھ تو ہم سے ہوگا۔ آپ کو ضمانت مل رہی ہے، کون سی؟ وَنَتَجَاوَزُ، میں نہیں کہہ رہا، میرے اوپر فتویٰ نہ لگانا، یہ کچھ لوگ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی مولوی غلطی کرے تو ہم پکڑ لیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، اور ہم ان کی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوں گی ہم ان سے درگزر کے چشم پوشی کر جائیں گے، ہم دیکھیں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ضمانت ہے اللہ کریم، ہاں جی ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ پھر فرمایا کہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، ایکسکیوز می، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ میں دایاں ہاتھ سے پیتا ہوں لیکن کیمرے میں آپ کو بایاں نظر آئے گا، پلیز یہ بایاں نہیں، یہ دایاں ہے۔ فرمایا کہ یہی اصحاب جنت لوگ ہیں اور یہی ہمارا ان سے وعدہ ہے، جو سچا وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا۔ اس حالت میں اب اللہ تعالیٰ اب دوسرے بچے کی بیان کر رہا ہے مثال، کہ ضروری تو نہیں کہ بچہ 40 سال کی عمر میں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جائے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو، یہ نا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ صحیح ٹریک پہ آ گیا ہے، اب میں اس کی نیکیاں قبول کرتا جاؤں گا اور اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ گناہ کبیرہ نہ ہو، صغیرہ کی بات کر رہا ہوں، گناہ کبیرہ تو اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، اور گناہ کبیرہ تو بڑے موٹے بڑے 4-5 ہی ہیں جو عام پائے جاتے ہیں، ایک زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، یہ موٹے موٹے گناہ ہیں، باقی جو اندرونی ہیں، کسی کی بیک بائٹنگ ہے، کسی کی تہمت لگانا ہے، کسی کے پیچھے گڈا باندھنا ہے، کسی کی جاسوسی کرنا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ انٹرنل ہیں سارے۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ کرو گے تو پھر توبہ کرنی پڑے گی، پھر معافی نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ، کسی دن نماز قضا ہو گئی، نہیں پڑھ سکے، قضا نماز پڑھ لی، یہ غلطی ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ کوئی کھانا کھا رہے تھے، کوئی غریب دیکھ رہا تھا، آپ نے پرواہ نہیں کی، کھا پی کے چلے گئے، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ کوئی غریب میرے پاس کھڑا ہے، میں اس کو بھی روٹی دے دوں، معافی ہے ان چیزوں کی۔ چلو اب وہ برا بچہ آ گیا سامنے، اللہ کریم فرماتا ہے اور وہ بچہ 40 سال کا ہو گیا، وہ بھی ہو گیا 40 سال کا، ماں باپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفْ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا او بابا جی کیا کرتے ہو تم، اماں جی چھوڑو جان، کیا عجیب عجیب باتیں تم کرتے ہو، بیزار ہو گیا ہوں تمہاری باتیں سن سن کے، میں پریشان ہو گیا ہوں میں تمہاری باتیں سن سن کے، مجھے تم کیا بتاتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا؟ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، مجھ سے پہلے خورے کتنی امتیں گزر چکی ہیں، کوئی واپس آیا ہے جو مجھے تم ڈرا رہے ہو کہ اللہ یوں مارے گا تو اللہ یوں مارے گا، تو تم کو قبر سے واپس آیا ہے؟ اب وہ بحث کر رہا ہے ماں باپ سے، اب ماں باپ کا دل کہاں پر ہے، اب آپ کو یہی بات بتانے والا ہوں جو اللہ نے کہی ہے، بڑی زبردست بات ہے، یہ انبلیویبل بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں ماں باپ کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے جو شاید اس کے سوا کوئی نہیں بیان کر سکتا، شاید ہم خود بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اب وہ بک بک کر رہا ہے ماں باپ سے، اور چھوڑو جی، جان چھوڑو میری، ہر روز پیچھے پڑے رہتے ہو، یہ ہو گیا تو فلان ہو گیا، تو کون آیا قبر سے نکل کے
کس نے بتایا ہے آپ کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں ماں باپ کا گستاخ تھا؟ کوئی ہے؟ بتاؤ۔ اب وہ ماں باپ سے بحث کر رہا ہے، اب ماں باپ سن رہے ہیں، اب ان کے دل کے دو حصے ہو گئے ہیں۔ ایک حصہ تو ڈر رہا ہے کہ یہ بک بک کر رہا ہے کہ غضب خدا بندی نہ آ جائے، اور دوسرے حصے میں جو رحمت ہے، جو خدا نے پیدا کی ہوئی ہے بچے کے لیے، پالنے کے لیے نا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ فرماتا ہے یہ جو مودت اور رحمت میں پیدا کرتا ہوں میاں بیوی کے درمیان کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم اولاد آسانی سے پال سکو۔ اپنا تمہارا سیاہ کالا بچہ بھی ہو نا تو وہ تمہیں شاہ برام نظر آئے گا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے پیدا کرنا اور تمہارے دل کے اندر پیدا کرنا، وغیرہ تم تو کالے بچے اٹھا کے باہر پھینک دو، گندے بچے باہر اٹھا کے پھینک دو، معذور بچے اٹھا کے باہر پھینک دو۔ فرمایا وہ جو میں نے محبت پیدا کی ہوئی ہے نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم باہر نہیں پھینک سکتے، وہ تمہیں سونا نظر آئے گا۔ اب ایک حصے میں تو ماں باپ ڈر رہے ہیں، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اللہ بچہ ہے نا، بک بک کر رہا ہے، پکڑ نہ کرنا۔ وَهُمَا دونوں میاں بیوی، يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اب ایک دل کے دائیں حصے پہ معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، استغاثہ کر رہے ہیں، یا اللہ معافی دے دے، بچہ ہے نا، سمجھتا نہیں ہے یہ بات۔ وَيْلَكَ آمِن، اور دوسرے کہتے ہو چپ کر، امن کر، ایمان لا۔ ادھر منہ کرتے ہیں تو اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، ادھر منہ کرتے ہیں تو بچے کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھ، ماں باپ کی شخصیت کو دیکھ، ہے کوئی تیری مثال تیرے پاس دنیا میں ایسی کہ ایک ہی وقت میں وہ دو کام کر رہے ہیں، بچے کو بھی بچا رہے ہیں اور میری غضب کو بھی بچانے کی اس کو فکر لگی ہوئی ہے، میری رحمت بھی طلب کر رہے ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، ایک طرف کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دینا، بچے کو کچھ نہ کہنا، اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں؟ چھپ کر، ایمان لا، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے، اس کو مذاق مت سمجھ۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ جو تو کہتا ہے نا کہ یہ کہانیاں ہیں جو تم سناتے ہو پچھلوں کی، تو یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حق ہے، اور حق میرے رب کا ہے اور سچا ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، یہی ہیں وہ لوگ، ثابت ہو گیا جن کے بارے میں عذاب کا وعدہ۔ وہاں کیا تھا؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی نیکیاں ڈبل کر دیں گے اور چھوٹی موٹی کوتاہیاں درگزر کر جائیں گے۔ اور یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ وہ لوگ ہیں ثابت ہو گیا جن کے لیے عذاب کا وعدہ، اور وہ امتوں میں جو گزر چکی ان سے پہلے، جنوں کی انسانوں کی، انہم کانوا خاسرین، وہ بھی نقصان اٹھانے والے تھے، اور وہ لڑکے تو بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو یہ دو بچوں کی مثالیں اللہ پاک نے دی اور ماں باپ کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں پھر کر دیکھ لیں، ماں باپ کی اس کیفیت کو سوائے اللہ کے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جب بندہ ماں باپ تقسیم ہوتے ہیں نا جی، ایک طرف بچے کو بچانا چاہتے ہیں، دوسرا اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس حالت میں اللہ کریم نے ماں باپ کی جس کیفیت کو بیان کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ بھی کیا چیز ہے، اور واقعی ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم کی ان آیت کو، میں نے کوئی تشریح نہیں کی، میں نے کوئی تفسیر نہیں آج بیان کی، صرف ترجمہ بیان کیا ہے۔ ترجمہ میں اتنی جان ہے کہ مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چلو چاہتے جاتے آج آپ سے میں چھٹی بھی لینی ہے، چونکہ کل رات کو ہو سکتا ہے اسپتال جانا پڑے، چونکہ منڈے کی صبح میری اینجیوگرافی ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ اینجیوگرافی میں کیا نکلے گا،
میرا ڈاکٹر انڈیا کا ہے، اچھا نوجوان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بس وہ پتہ نہیں کیوں یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کا دل ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی رہنے دے جیسا ہے، کہتا نہیں وہ تم نے گر کر ضرور میرے پاس آنا ہے، میں آپ کے چلتے چلتے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا بھائی تو کر لے، اگر تیری مرضی ہے، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے۔ دوسرا یہ کان کا مسئلہ تھا، میری 2 بیٹیوں نے پوچھا مجھ سے کہ مفتی صاحب آپ پھر کان کے بارے میں بتاتے کچھ نہیں ہیں۔ بھائی کان کے بارے میں مسلسل ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا رہا جو اسپیشلسٹ تھا کان کا۔ اس بندہ خدا نے جو آخری بار مجھے بلایا، آخری بار تو کہا کہ کسی بندے کو ساتھ لانا، تو میں بیٹے کو ساتھ لے گیا۔ تو اس نے بڑی سن میں اس کو کہا کہ یار مجھے شک پڑتا ہے یہ مولوی صاحب کو یہاں کینسر ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ، شک پڑتا ہے مجھے، مشین کچھ نہیں بتا رہی، مجھے شک پڑتا ہے۔ اب بتاؤ ان ڈاکٹروں کے بارے میں تم کیا کہو گے یار؟ یقین نہیں ہے، شک ہے، اور شک بھی کس کا؟ کینسر کا۔ پھر میں نے اپنے پرائمری ڈاکٹر کو اپنی وہ MRI کی رپورٹ بھیجی ہے، تو اس نے ایک ماہر سرجن سے بات کی ہے، میرے پرائمری ڈاکٹر نے، اس نے میری رپورٹ دیکھی ہے، اس نے کہا یہ مولوی صاحب کو میرے پاس بھیجو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چھوٹا سا اس کا مائنر سا آپریشن کروں گا، اور آپریشن کر کے وہ جہاں مواد جمع ہے نا، جہاں پر وہ جمع ہو گیا ہے جس کو یہ ڈاکٹر صاحب کینسر بتا رہے ہیں، وہاں وہ پیپ اور خون اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اکٹھی ہو کر وہ ایک سٹک ہو گیا ہے، ایک نا نقطہ سا بن گیا ہے، تو وہ میں آرام سے وہاں سے اٹھا لوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کان بھلا چنگا ہو جائے گا، اور اس کی سماعت بھی ٹھیک، چونکہ یہ آواز بند ہے بالکل، اور میں جب آپ سے بول رہا ہوں نا تو یقین کریں ادھر سے بھی آواز نکل رہی ہے، ادھر سے بھی نکل رہی ہے، 2 طرفہ آوازیں نکلتی ہیں، لیکن برداشت کرتا رہا، میں آپ سے باتیں کرتا رہا، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ بعض مجھے بچوں نے کہا کہ نہیں بابا یہ کہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ بیمار ہیں؟ تو میں کب کہتا ہوں بھائی میں بیمار ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جب تک انسان زندہ ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ تو یہ 2 کام اس ہفتے میں نے کرنے ہیں۔ تو آج ہفتہ ہے ماشاءاللہ، 14 تاریخ ہے، اگلے ہفتے کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 ہفتے کی میری چھٹی ہے۔ بھائی میں نے زندگی میں کبھی نہیں چھٹی کرنا چاہتا تھا، میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ جب تک میرے پاس توفیق ہے میں یہ درس قرآن دیتا رہوں گا، لیکن یہ مجبوری آ گئی ہے بیچ میں، تو 7-8 مہینے کے بعد یہ پہلی مرتبہ میں آپ سے 1 ہفتے کی چھٹی مانگ رہا ہوں۔ آپ آئیں نہ آئیں، کام پہ جائیں، دعوتیں کھائیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن میں اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑتا تھا الحمدللہ، اور مجھے اس کا اجر ملتا تھا، ملتا ہے اور ملے گا۔ اور وہ سب کیا ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں۔ اب بچوں کو بھی فکر ہو گئی ہے، کئی بہنوں نے بیٹیوں نے کالیں کر کے پوچھا ہے مفتی صاحب کان کے بارے میں بتائیں، تو بھائی بیٹا بتا رہا ہوں میں، کان میرا یہ اس کا آپریشن ہوگا، اور انشاءاللہ اس ہفتے میں دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں گی، تو پھر اگر زندگی رہی تو پھر اگلے ہفتے کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو 1 ہفتے کی میری چھٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو حامی و ناصر ہو، میرا بھی حامی و ناصر ہو۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اور میں آپ کے لیے جہاں بھی پڑا ہوں گا آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔